الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے
چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جان، اور نسبت تیری قرآن ہے، اور ہے نعت کے قرآن تو، چھڑکنے دے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چھڑکنے دے پر تیرا قرآن، اور سجدے میں آقا گئے اور وہ چڑھنا آپ کا، پھر مصطفیٰ کا سجدے سے سر کو اٹھانا یاد ہے، یا حسین ابن علی، اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا، اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا بعد حمد و صلات جمیع حاضرین و سامعین گرامی کا نئے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ محرم کی 2 تاریخ ہے اور اس کی نسبت اسلام کے شہیدوں کے ساتھ ہے۔ ایک وہ شہید جس کی برکت سے اسلام پھیلا، دوسرے وہ شہید جنہوں نے جانیں دے کے اسلام کو بچایا۔ یکم محرم الحرام مراد رسول داماد علی مرتضیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور پھر 10 محرم الحرام راکب دوش مصطفیٰ نور نظر مولا مرتضیٰ شیر خار سیدہ زہرا
حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور 72 نفوس قدسیہ کا یوم شہادت ہے۔ ہماری قوم تو پاکستان کے لیے جانے دینے والے شہیدوں کے یوم بھی مناتے ہیں، تو ان ہستیوں کا یوم کیوں نہ منائیں جنہوں نے اسلام بچا کے دیا ہے۔ گزرا جمعۃ المبارک میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ مروزات عرض کی۔ چونکہ کل وطن عزیز میں یکم محرم سرکاری تعطیل تھی حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے حوالے سے، تو میں نے کہا حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور محبت فاروق اعظم کی زبانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اے خدا تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے پروردگار ہر اس سے محبت کر۔ اور سرکار نے اپنے ان شہزادوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے اور میرے ان شہزادوں سے محبت کرے گا کل جنت میں اس درجے میں اٹھایا جائے گا جہاں پہ ہم ہوں گے۔ تو حضور کے شہزادوں سے محبت کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ جنت الفردوس میں وہ مقام وہ درجہ جہاں سرکار ہوں، اور اس خاندان کی محبت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ واجب ٹھہرائی ہے، فرض فرمائی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ لوگوں نے رافضیت کے فتوے لگائے، آپ نے کہا اگر حضور کی آل اولاد سے محبت کرنا رافضیت ہے تو پھر ہاں میں رافضی ہوں۔ اس حد تک حضرت امام شافعی جیسے لوگ جو ہے وہ محبت کا اظہار کر کے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ نے آل بیت سے محبت بیان فرمائی ہے۔ جتنی احادیث دیکھو چاہے وہ سیدات النساء کی ہوں یا آپ کے شہزادوں کی ہوں، تمہیں راوی جناب صدیق اکبر ملیں گے، فاروق اعظم ملیں گے، جناب ابو ہریرہ جیسے صحابی ملیں گے، اور جب شان صدیق کا معاملہ آئے گا تو راویوں میں مولا علی حیدر کرار ملیں گے۔ کتنی احادیث ایسی ہیں جو تمہیں فقط اہل سنت کی کتب میں ملیں گی، جیسے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث اگر تمہیں صدیق اکبر کی ملے گی تو اہل سنت کی کتب میں ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی اپنے شہزادوں کی، اور صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار کے قریب جو ہے نا وہ احادیث بیان فرمائی ہیں شان حسن و حسین میں، کئی ہزار احادیث۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جب حسن و حسین پیدا ہوئے، حضرت امام علی مقام 4 ہجری 5 شعبان کو پیدا ہوئے، تو آپ اندازہ کریں جب نبی پاک اسلام کا وصال ہوا تو اس وقت تو 5 سے 6 سال آپ کی ٹوٹل عمر تھی، لیکن ان 5-6 برسوں میں کئی ہزار حدیثیں آپ کی شان میں کملی والے نے بیان فرمائی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس بچپن میں سرکار کئی ہزار احادیث بیان فرمائے۔ تو جن صحابہ سے سرکار نے حدیثیں بیان فرمائیں ان میں سے ہر کوئی محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں آپ دیکھو ایران فتح ہوا، ایران فتح ہونے کے بعد ایک مرحلہ مال غنیمت کی تقسیم کا آیا۔ مال غنیمت آپ نے بانٹا، تقسیم کیا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسن پاک تشریف لائے تو فاروق اعظم جیسا سرکار کا جان نشین اٹھ کے استقبال کرتا ہے
اور 1000 درم حسن پاک کو عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹے شہزادے آئے، حسن پاک کے چھوٹے بھائی آئے، سیدہ زہرا کے دوسرے لال حضرت امام حسین پاک تشریف لائے، تو سرکار عمر پاک نے 1000 درم شمار کیے تو حضرت حسین پاک کو دے دیے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عمر کے اپنے صاحبزادے آئے، امیر المومنین کے اپنے بیٹے تشریف لائے، تو آپ نے 500 درم گن کے انہیں دیے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے بابا میں تو سرکار کے زمانے سے جہاد کر رہا ہوں، بدر و احد میں شرکت کر چکا ہوں، اس وقت تو حسنین کریمین چھوٹے تھے، بچے تھے، میری بڑی خدمات ہیں، آپ نے ان کو تو 1000 درم دیے ہیں اور مجھے فقط 500 دیے ہیں۔ کیا آپ امیر المومنین بھی ہیں، وزیر سلطنت بھی ہیں، اور میں آپ کا شہزادہ ہوں، بیٹا ہوں، ان سے بڑا ہوں عمر میں، کئی جنگوں میں شرکت کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہ کر، ان کی برابری نہ کر، اس لیے کہ کیا تو ان کے باپ جیسا باپ لا سکتا ہے، ان کی ماں جیسی ماں لا سکتا ہے، ان کے نانا جیسا نانا لا سکتا ہے، ان کی نانی جیسی نانی لا سکتا ہے، ان کے ماموں جیسا ماموں لا سکتا ہے، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لا سکتا ہے، چچا جیسا چچا لا سکتا ہے، پھوپھیوں جیسی پھوپھی لا سکتا ہے، نہیں، اس لیے کہ ان کا باپ مولا مرتضیٰ ہے، ماں سیدۃ النساء سیدہ زہرا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کا باپ مولا مرتضیٰ ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ پیار نہ ذرا سبحان اللہ کو نا، باپ مولا مرتضیٰ، نانا محمد مصطفیٰ، نانی حدیجہ الکبریٰ ہے، ماں فاطمہ الزہرا ہے، وہ ماں جس کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں مسلسل 90 دنوں تک سرکار جس کے دروازے پہ جاتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کے دروازے پہ نہ جایا کرو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کملی والے تو ایک نہیں 90 دن مسلسل بیٹی کے دروازے جا رہے ہیں، اور سرکار ادھر جا کے اپنے خاندان والوں کو سرکار کہتے ہیں آل بیت النبوہ قام الصلاۃ، نبی کے گھر والوں نماز قائم کرو، اور سرکار اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے پھر سرکار فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوستان گرامی قدر ذرا غور کرو، کتنی شان والا گھرانہ ہے، کتنا پاک گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ، آپ کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت، اور کس زبان سے بیان ہو مدح و شان
کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسی زبان ہی نہیں جس سے ہم حضور کے گھرانے کی شان بیان کریں. خود حضور کی زبان جو ہے نا اس گھرانے کی شان بیان کرتی ہے. خود سرکار کی زبان اس گھرانے کی شان بیان کرتی ہے. اور لوگوں اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ اس کی طہارت خود کائنات کا بنانے والا رب بیان کرتا ہے. اللہ نے کملی والے کو اس جہان کے لیے بھیجا, اعلان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. سرکار کو کہا آپ ان کو تعلیم دیں حکمت کی, قرآن کی, اور ان کو پاک کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا, خدا کی ساری خدائی کو پاک کیا. حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ جن کی تربیت کملی والے نے فرمائی ہے وہ سارے پاک طیب طاہر ہیں جنہیں پاک کملی والے نے کیا ہے. وہ سرکار کے پاک کردہ ہیں. لیکن میرے نبی کے گھر کی جب باری آتی ہے میرا رب کہتا ہے ساری خدائی تو پاک کر, تیرے گھر کو تیرا رب پاک کرے گا. سب کو تو پاک کر لیکن تیرے گھر کو خدا پاک کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کی شان میں آیت تطہیر نازل کی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دوستان گرامی قدر, آج اگر تمہیں کوئی اچھا بندہ نظر آئے, اچھی شخصیت کا مالک نظر آئے, تو میں کہتے ہو یار کسی اچھی ماں کا بیٹا ہے, کسی اچھے باپ کی اولاد ہے, کسی اچھے گھرانے کا یہ رہنے والا ہے, کسی اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والا ہے. یار اس کی تعلیم کتنی اعلیٰ ہے, جو نصاب پڑھا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے, جس گھر میں پرورش پائی ہے وہ کتنی اعلیٰ ہے. لوگوں آج میرے تمہارے اخلاق کی بات ہو, شخصیت کی بات ہو, کردار کی بات ہو, لوگ دیکھیں گے بیٹا کس کا ہے, خاندان کون سا ہے, کس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے, پڑھا کہاں سے ہے, اخلاق کہاں سے سیکھی ہے, تعمیر سیرت کہاں سے ہوئی ہے. آج میرے تمہارے لیے دارے دیکھے جائیں گے. حسین کی زندگی پہ غور کرو کتنا پاک ہے, جس کی پاکی کا اعلان کائنات کا بنانے والا رب فرما رہا ہے. وہ کتنا مطار ہے, اس کی ماں کتنی پاک ہے, باپ کتنا پاک ہے, نانا کتنا پاک ہے. اب ذرا غور کرو اس گھرانے کے اندر آنکھ کھولیے جس گھرانے کی شان یہ ہے. رب کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کملی والے کے گھرانے کے کتنے پاک لوگ. آؤ ذرا میں آیت کریمہ کا ترجمہ کر دوں. اپنے پیر و مرشد, اپنے امام محدث بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاضل بریلی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو میں نور تیرا نور کا تو نور تیرا. اب ذرا غور کرو پرورش کس گھر میں پائی ہے جس میں سیدہ زہرا ہے, مولا مرتضیٰ ہے, محمد مصطفیٰ ہے.
اس گھرانے میں پرورش پائی ہے لوگوں، کل قیامت والے دن پاک پروردگار کی طرف سے اعلان ہوگا، او جنتیو، بہشت والو، اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ اتنی پاک خاتون کہ کل جس کے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے، 70 ہزار دائیں بائیں آگے پیچھے حوروں کی جھرمٹ میں آنے والی، اور بہشتیوں سے کہا جائے نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے، جس کی ماں اتنی پاک، باپ اتنا پاک، اور جس کا نصاب تعلیم کون سی حاصل کی ہے۔ دوستان گرامی قدرات، تیرے میرے بیٹے، تیرے میری بچیاں، تیرے میرے بھائی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی سائنسز کی، کوئی زراعت کی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی قانون حاصل کر رہا ہے، کوئی کون سی تعلیم پڑھ رہا ہے، بڑی بڑی اعلیٰ فلسفی کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، لیکن لوگوں حسین نے جو نصاب پڑھا ہے، ذرا تیرے میرے نصاب میں فرق ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن حسین نے جو قانون اور نصاب پڑھا ہے اس کی شان کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی تیری میری سیکھی ہوئی تعلیم میں فرق کیا جا سکتا ہے، تنقید کرنے والا تنقید کر سکتا ہے، ناقد موجود ہے، لیکن لوگوں حسین نے جو قرآن پڑھا ہے، میرا رب کہتا ہے الف لام میم، حروف مقطعات بیان کر کے اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک سے، اس میں شک ہے ہی نہیں، یقینی یقین ہے، اور حسین ساری زندگی یقین پہ بسر کر رہا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذرا گھرانے پہ غور کرو، خاندان پہ غور کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے سارے رشتے میں دنیا میں ٹوٹ جائیں گے، کسی کا نسب باقی نہ رہے گا، ایک میری اولاد کا نسب باقی رہے گا۔ اور دوستو ذرا غور کرو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پھر دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فرماتے ہیں اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری آل بیت اطہار ہے۔ کہا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہے ہوں، ایک اللہ کا قرآن کتاب اللہ، اور دوسری اپنی آل بیت۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس گھرانے کی نسبت اللہ نے قرآن سے بیان کی ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک موجود رہنے والی ہے۔ ذرا غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اگر بدر والوں کی شان دیکھو، میرا رب کہتا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ ان سے اب اگلے کہتا ہے یہ سچے مومن ہیں، اللہ ان کے لیے کہتا ہے اولئکم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، اولئکم الراشدون، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، اولئکم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے کمری والے پہ ایمان لایا ہے، ان میں ان کی راتیں دیکھو قیام رکوع سجود کرتے گزرتی ہیں۔ وہ صحابہ جو کملی والے کا حکم پا کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، لیکن دشمن سے لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، وہ صحابہ جلیل القدر
وہ صحابہ جو خود کے میدان میں سرکار پہ جانے نثار کرنے بیٹھے ہیں، بدر و حنین میں شرکت کرنے والے، حضور کے لیے جناب ہجرت کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف جنگ کرنے والے، حضور پہ اپنا سب کچھ تن من وار دینے والے، لیکن جب قرآن کے ساتھ کی باری آتی ہے اللہ کہتا ہے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے کہ صحابی تو اور کوئی بن سکتا نہیں، وہی بنے گا جو حضور کو حالت ایمان میں دیکھے گا۔ تو حضور کے وصال کے بعد روئے زمین پہ اور کوئی صحابی بن سکتا نہیں، اس کو دیکھنے والا تابعی تو بن سکتا ہے مگر صحابی بن سکتا، یہ ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ صحابی بننے والا، لیکن جو حضور کی اولاد ہے یہ تو قیامت تک چلے گی، یہ نسب یہ رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے حضرت مولا علی کی بیٹی حضرت رقیہ سے یا ام کلثوم سے آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا عمر آپ کیوں رشتہ طلب کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ حسب نسب کبھی نہیں ٹوٹے گا، میں چاہتا ہوں میرا بھی رشتہ جڑا رہے۔ تو آپ داماد مولا مرتضیٰ بھی ہیں، تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے ساتھ قرآن کی نسبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دی ہے۔